نامنظور کیا گیا ہے۔ یوں ابن انشا نے اپنی شرارت کو مستند کر دیا۔ کتاب کا نام خود ایک پیروڈی ہے، پھر جو باتیں عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہیں ابن انشا نے انہیں بھی قابل توجہ سمجھا۔ کتاب کا بھی صفحہ بھی نہیں الٹا جاتا ہے کہ مسکراہٹ قاری کے لبوں پر کھیلنے لگتی ہے۔ کتابوں میں ایک صفحے پر ضابطے کے چند فکرے تحریر ہوتے ہیں، جیسے جملہ حقوق محفوظ ہیں وغیرہ۔ انہیں کون پڑھتا ہے، کون توجہ دیتا ہے؟ لیکن یہاں معاملہ ابن انشا کی کتاب کا ہے کہ اگر اچانک بھی جب نگاہ پڑ گئی تو ہونٹ مسکراہٹ سے بھیگے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لکھتے ہیں شائع کردہ بصرف کثیر پاک پبلشر کراچی، اور جملہ حقوق کی جگہ لکھتے ہیں اور بغیر اجازت کوئی نہ چھاپے، چھاپے تو بیچے نہیں، بیچے تو بتائی نہیں۔ کتاب کے سرورق پر مذکورہ سابقہ انتباہ کے بعد بھی کتاب کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کی عزت افزائی کے ثبوت کے طور پر یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نامنظور کرتا ہے۔ چیئرمین بورڈ کا ایک مکتوب انہی کے سوال خط میں دیا گیا ہے، جس میں اس جدید اردو لیڈر کے مؤلف کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی جدید اردو لیڈر پر گہرا غور و خوض کیا گیا۔ ہماری رائے میں طلباء کو باقی 566 درسی کتب سے بے نیاز کرنے کی ایک خطرناک کوشش ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر اردو کی آخری کتاب پڑھ لی جائے تو پھر کچھ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لہذا ٹیکسٹ بک بورڈ اسے نامنظور کرنے میں مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں یہ کتاب ہم نے لکھ تو لی، لیکن جب اسے چھاپنے کا ارادہ ہوا تو دو لوگوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ پرس میں لگ جائے اور عزیز طالب علموں کا خون نہ حق تمہارے حساب میں لکھا جائے۔ ہم نے امتحان اس کا مسودہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین میر نسیم محمود کو بھجوا دیا، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا انہوں نے گہرا غور و خوض کرنے کے بعد اسے نامنظور کر دیا۔ میر صاحب کوئی بات غلط کریں یا صحیح، اس سے پہلے گہرا غور و خوض ضرور کرتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ ایک صاحب کسی کام سے ٹیکسٹ بک بورڈ گئے، وہاں اپنے پسندیدہ فلمی گانوں کی کاپی بھولائی، بورڈ نے اسی کو منظور کر کے پرائمری کے نصاب میں داخل کر دیا۔ ملاحظہ کیجیے اردو کی آخری کتاب میں سے چند اسباب، لیکن اس سے پہلے اس دور کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ جب یہ کالم لکھے گئے اس کے بغیر نئی نسل ان کٹیلے جملوں سے حفظ نہیں اٹھا سکے گی۔ ابن انشا نے جس سیاسی پس منظر میں یہ کالم لکھے اس کی تفصیل انہوں نے خود ہی بیان کر دی ہے کہ وہ دن بڑے ہنگاموں کے تھے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی حکومت اپنے 10 سالہ جشن شادمانی و مسرت کی نظر ہو گئی، پھر جلسوں اور جلوسوں کا زمانہ آیا، نظام اسلام اور سوشلزم کی باتیں لوگوں کی روزمرہ سیاست کا موضوع بن گئی، جمہوریت اور الیکشن کا ذکر ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور غلغلے بھی بلند ہوئے۔ اس شور میں تاریخ، جغرافیہ، حساب، گرامر غرض سبھی اسباق میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ تاریخ ہند میں نئے پرانے بادشاہ باہم خلط ملط ہو گئے، اکبر کے 9 رتنوں میں بھی کچھ عدل بدل ہو گئی، حتیٰ کہ مناظر قدرت اور ستاروں وغیرہ کا حال لکھتے ہوئے بھی ہماری نظریں آسمان سے زیادہ زمین پر رہیں وغیرہ۔ اور زمین پر ابن انشا کے سامنے سب سے پہلے اپنا ملک تھا۔ ایک مزاح نگار بالخصوص پیروڈی کرنے والا کس طرح گہری سوچ اور ہنسی کے سامان بیک وقت فراہم کرتا ہے، اس کی تفہیم کے لیے یہ اقتباس ضروری ہے۔ ملاحظہ کیجیے عنوان ہے ہمارا ملک۔ ایران میں کون رہتا ہے؟ ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے۔ انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے۔ فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی؟ نہیں، اس میں پاکستانی قوم نہیں رہتی، اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے۔ لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، تو یہ الگ الگ کیوں بنایا تھا؟ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، آنے داری بنائی۔ اس طویل اقتباس بلکہ پورے سبق کے آخری فقرے کے مفہوم اس سبق کے حوالے کے بغیر واضح کرنا ممکن نہیں تھا۔ بقول سحر انصاری، پاکستان کی علاقائی تفریق کے باب میں اتنا تیکھا فقرہ ہمارے طنزی ادب میں مشکل سے ملے گا۔ بیروز سبزواری کا ایک جملہ بہت یاد آتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستانیوں کو پاکستانی بننے کے لیے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی دیر ہے، جو ہی جہاز میں بیٹھے پاکستانی بن جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر پاکستانی نہیں بن سکتے۔ ابن انشا نے کتاب کے شروع میں خبردار کر دیا ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے یہ ملحوظ رکھا جائے کہ یہ کتاب صرف بالغوں کے لیے ہے، یعنی ذہنی بالغوں کے لیے، اور یہ کہ اسے چھوٹی عمر کے طالب علم کی دسترس سے دور رکھا جائے، ورنہ مؤلف نتائج کا یعنی اسکول کے نتائج کا ذمہ دار نہ ہوگا۔
ان کی اس تنبیہ کا انداز جلدی ہو جاتا ہے جب وہ اسباق کے آخر میں اس قسم کے سوالات پوچھتے نظر آتے ہیں، مثلا علم بڑی دولت ہے، لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے پاس دولت کیوں نہیں ہوتی، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پاس علم کیوں نہیں ہوتا، وغیرہ. اور کچھ اسباق میں سے سوالات ملاحظہ کیجیے اور ان کا جواب بھی سوچیے. سبق ہے کپڑے والے کے ہاں. سوال نمبر 1 ہے، غالب کے زمانے میں عاشق کے گریبان کو 4 گرہ کپڑا لگتا تھا، اب کتنا لگتا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، تن کی اوریانی سے بہتر نہیں دنیا میں کوئی لباس، یہ لباس امیروں اور غریبوں میں یکساں مقبول ہے. اس سوال کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے کہ غریب تو اگر کم کپڑوں میں پھرتا ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. سبق ہے جوتے والے کے ہاں. قومی خدمت کرنے والے آپس میں دال بانٹنے کے لیے رکابیاں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ محاورہ مد نظر ہے جوتے میں دال بانٹنا. سوال نمبر 2 ہے، اگر تمہیں کوئی جوتا دے تو کیا کرو گے؟ الف جوتے کا، بے جوتا دینے والے کا. اسی طرح سبق ہے بجٹ آیا دوڑنا. غور کیجیے، کہتے ہیں بجٹ اور رمضان شریف کا قیمتوں پر یکساں اثر پڑتا ہے، پھر بجٹ کو بجٹ شریف کیوں نہیں کہتے؟ قومی آمدنی میں اضافے سے لوگوں کی ذاتی آمدنی کیوں گھٹ جاتی ہے؟ یہ تو ہوا کتاب کے حصہ اردو کا حال. ریاضی کے لیے مختلف حصے میں جہاں بچوں کو حساب کے مختلف قاعدوں مثلا جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم وغیرہ سے روشناس کرایا گیا ہے، وہاں ان سے بھی زیادہ ٹیڑھے سوال کیے گئے ہیں جن کا جواب ذہنی بلغت کے باوجود محال ہے. سبق ہے ابتدائی حساب. تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو. آدمی ضرب مسلسل کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں ہی میں کیوں بانٹتے ہیں؟ اسی طرح سائنس کے شعبے میں سوال پوچھتے ہیں. سبق ہے ابتدائی سائنس، اور سوال ہے کہ وہ کشش کون سی ہے جس میں سرکاریں کچی دھاگے میں بندھی چلی آتی ہیں؟ جانوروں کے باب میں استفسار ہوتا ہے، اونٹ کو مسلمانوں سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں؟ اور مثالیں ملاحظہ ہوں، کوئی کل سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے، بلا کھائے پیے بہت دن زندہ رہنے کی وجہ سے. اس کتاب میں سے چند فکرے نقل کر کے مثالیں دینے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اپنے وقت کی ایسی تاریخ ہے جسے سنجیدگی سے بیان کرنا ممکن ہی نہ تھا. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اپنے دور حکومت کی 10ویں سالگرہ نہایت اس کا احتشام سے منانے کا اہتمام کیا. ملک بھر میں عشرہ تعمیر و ترقی کے جشن برپا کیے گئے جس میں حسب معمول صدر مملکت کی عظمتوں کے ترانے گائے گئے. ذرائع ابلاغ نے بھی حسب روایت کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور 10 سالہ ترقی کے دور کے کارناموں کی تشہیر میں دن رات ایک کر دیا. مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے اپنی کارگزاریوں کے اعداد و شمار پر مشتمل لاتعداد جھوٹے پمفلیٹ اور کتابچے شائع کیے. خود صدر صاحب نے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی نامی کتاب لکھ کر اپنی تعریف کا حق ادا کیا. لیکن حقیقت زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی. ابن انشا کی حصہ مزاح نے اس ساری منافقت کو 2 فکروں میں سمیٹ لیا. سبق ہے ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. لکھتے ہیں کہ اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی. اس بات کی شہادت نہ صرف اس دور کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے بلکہ بادشاہ کی خود نوشت سوانح عمری سے بھی. فرمانرواؤں کے ارد گرد خوش آمدیوں کی کمی کسی زمانے میں بھی نہیں رہی. چنانچہ اس بادشاہ کو بھی قسم قسم کے پرستاروں نے گھیرا ہوا تھا. کتاب کے حصہ تاریخ کے باب دین الہی میں ابن انشا انسانوں کی اسی قسم کے بارے میں لکھتے ہیں. چڑھتے سورج کی پوجا کرنا اس مذہب کا بنیادی اصول تھا. مرید اکبر کے گرد جمع ہوتے تھے اور کہتے تھے، اے ذل الہی تو ایسا دانا فرزانہ ہے کہ تجھ کو تا حیات سربراہ مملکت یعنی بادشاہ وغیرہ رہنا چاہیے، اور تو ایسا بہادر ہے کہ تجھے ہلال جرت ملنا چاہیے بلکہ خود لے لینا چاہیے. اس کے نام کا وظیفہ پڑھتے تھے اور اس کی تعریف میں وقت بے وقت بیان جاری کرتے رہتے تھے. پرستش کی ایسی قسمیں آج بھی رائج ہیں لیکن ان کو دین الہی نہیں کہتے. سبق ہے بینگن اور مولی. ان نئی پارٹیاں بدلنے والے مفاد پرستوں کو بھی ابن انشا نے اپنے پرلطف مزاح کا نشانہ بنایا ہے، اور کیسے سہل انداز میں. بینگن اور مولی وغیرہ کے باب میں رقم تراز ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بینگن ہے. یہ کون سے بینگن ہے؟ یہ تھالی کا بینگن ہے، لڑکتا رہتا ہے، تبھی تو ہر موسم میں تر و تازہ رہتا ہے. مولی کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ ہر کھیت کی مولی ہے، کبھی اس کھیت میں کبھی اس کھیت میں. اور پالک، یہ کیسی پالک ہے؟ یہ پہلے مالی کی لے پالک ہے. یہ پہلے مالی کو گالی کیوں دیتی ہے؟ فطرت سے مجبور ہے. یوں بھی آج کل گالی کا دستور ہے.
پیروڈی اور طنز و ظرافت سے الگ کیا یہ فن پارے چھوٹی چھوٹی نظمیں نہیں؟ اور ابن انشا صرف ایک مزاح نگاری نہیں، ایک شاعر کا دل و دماغ بھی تو رکھتے ہیں، اس لیے ان کے طنز میں شدت کے باوجود وہ شیرینی بھی ہے جس کا باعث ان کے طنز کی تلخی گوارا ہو جاتی ہے، یعنی بقول غالب یہ اس کے لبوں کی شیرینی کا کرشمہ ہے کہ اس کی گالیاں کھا کے بھی کوئی بے مزہ نہیں ہوتا۔ کتاب میں ایک سبق ہے اخبار، لکھتے ہیں یہ کون سا اخبار ہے؟ یہ روزنامہ باغ و بہار ہے۔ یہ اخبار والا بڑا نڈر ہے، باطل سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے نہیں ڈرتا، کبھی کبھی خدا تک سے نہیں ڈرتا، بس سرکار سے ڈرتا ہے، بڑا اچھا کرتا ہے، جب تک خوشنودی سرکار ہے، اخبار ہے، روزگار ہے، کوٹھی اور کار ہے۔ پرانے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، پرانے لوگ بھوکے بھی نہیں مرتے تھے، پھر بھی میاں اخبار والے اخبار کالا کر، اپنا کردار کالا مت کر، صرف اخبار بیچ، ایمان مت بیچ۔ کتاب میں ریاضی کا حصہ بھی کم اہمیت کا حامل نہیں، اس میں مصنف کا سماجی شعور نمایاں اور انداز دیکھا ہے، جہاں اس نے طنز و مزاح کے معروف حربوں میں سے کسی کا سہارا نہیں لیا، زبان و بیان کی کوئی بازیگری بھی نہیں، نہ کسی طرح کا کوئی موازنہ یا مبالغہ، بس اسے اس کی طبیعت کی روانی کہہ لیجیے جس سے مزاح کے شرارے پھوٹتے ہیں، بلکہ یہاں تو مزاح پیدا کرنے کی کوئی شعوری کوشش بھی نظر نہیں آتی، ایک شرارت بھرا تبسم ہے جو مصنف کے ہونٹوں پر نمودار ہے، اور یہی مسکراہٹ وہ ناظرین کو منتقل کرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ احساس کاری کے رگ و ریشے میں اتر جاتا ہے کہ مسکراہٹیں بکھیرتا یہ فنکار کتنے گہرے سماجی شعور اور درد مند حساس دل کا مالک ہے۔ ہم آج حسابی قاعدے سے صرف ایک مثال پیش کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے جمع۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 + 1 = 1.5، کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 + 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے تفریق۔ تفریق، میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں وغیرہ، اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے تقسیم کا۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ اپنے کھسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ آپ کو مکمل پہاڑا ماں گر یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے، کسی کو پتہ چلا؟ اردو کی آخری کتاب میں تاریخ کا حصہ پتھر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، جسے مصنف تاریخ کا پہلا دور کہتا ہے، لیکن تاریخ کا تصور اس کا اپنا ہے۔ راہوں میں پتھر، جلسوں میں پتھر، سینوں میں پتھر، عقلوں پر پتھر، آستانوں پر پتھر، دیوانوں پر پتھر، یہ زمانہ پتھر کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اسی انداز میں دھات، لوہے، بلکہ قبل از تاریخ کے زمانے کا ذکر کرتے کرتے صنعتی دور میں داخل ہوتے ہیں۔ ملاوٹ کی صنعت، رشوت کی صنعت، کوٹھی اور پگڑی کی صنعت، حلوے مانڈی کی صنعت، بیانوں اور ناروں کی صنعت، تعویذوں اور گنڈوں کی صنعت، یہ ہمارے یہاں کا صنعتی دور ہے۔ اب اس آخری دور کو دیکھیے، پیٹ روٹی سے خالی، جیب پیسے سے خالی، باتیں بصیرت سے خالی، وعدے حقیقت سے خالی، دل درد سے خالی، دماغ عقل سے خالی، شہر فرزانوں سے خالی، جنگل دیوانوں سے خالی۔ ہمارے یہاں کا خلائی دور یہی ہے۔ کتاب کا سب سے کمزور حصہ تاریخ نکلیہ سے شروع ہوتا ہے، جب ابن انشا مکمل طور پر ہنگامی حالات کو موضوع مزاح بناتے ہیں۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ جب یہ اخباری کالم لکھے گئے ہوں گے تو بلا شبہ قارئین کے لیے ان میں غیر معمولی دلچسپی اور جاذبیت کا سامان تھا، لیکن ادبی نقطہ نظر سے ایسی تحریروں میں زیادہ دیر زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ کالم نگاری کی حد تک یہ اپنا مقصد پورا کر چکی ہوتی ہیں، اور واقعات کا پس منظر چونکہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے مزاح پاروں سے لطف کا کوئی سامان نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس دیکھیے، ان میں اکبر، فیلڈ مارشل ایوب خان اور نورتن اس دور کی مرکزی حکومت کے وزراء ہیں۔ نئی نسل کے سامعین جو 1969-70 کے ان واقعات سے آگاہ نہیں، اس تحریر سے کم حق و لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ آخری اقتباس پیش ہے، چند اشارات ہیں، سمجھنا چاہیں تو۔ لال بہادر شاستری ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، انہیں ہیمو بقال کہا گیا۔ سام گڑھ امریکہ اور فخر چین کی طرف جھکاؤ سے مراد پاک چین دوستی ہے۔ عنوان ہے سبق اکبر کے نورتن۔ خانے خانہ کے خطاب ذوالفقار الدولہ کا رکھتا تھا، اکبر کا سب سے کم عمر وزیر تھا، اکبر اسے بہت عزیز رکھنے لگا تھا اور باہر کی ولایتوں سے ہر طرح کی معاملات اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ خانہ خانہ کا میلان مہاراجہ سام گڑھ کی بجائے فخر چین کی طرف زیادہ تھا۔ کہتے ہیں پانی پت کی دوسری لڑائی میں اکبر اور خانہ خانہ میں اختلاف پیدا ہوئے تھے۔ اکبر ہیمو بقال سے صلح پر آمادہ تھا، خانہ خانہ اس کا مخالف تھا۔
آخر خانہ خانہ نے بددل ہو کر پرچم بغاوت بلند کیا تو لاکھوں لوگ اس سے آ ملے۔ وہ اپنا دربار پیپل کے ایک درخت کے نیچے لگاتا تھا، اس لیے اس کے حامی پیپل والے مشہور ہوئے۔ بہت شکریہ۔